فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تحقیق میں تنگی کے بعد، تکلیف کے بعد آسانی کو لاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مختصر سی زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر انسان کے اوپر بہت سارے پہلو آتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر کبھی خوشحال ہوتا ہے اور کبھی تنگی کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کبھی بیمار ہوتا ہے اور کبھی صحت مند ہوتا ہے۔ انسان کبھی مالدار ہوتا ہے اور کبھی تنگی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر انسان کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے رب ذوالجلال کا فرمان واضح ہے کہ انسان کو پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے رب ذوالجلال کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے میں اس کی پریشانی میں اس کے لیے آسانیاں لاؤں گا، میں اس کی بیماری کے بعد اس کو تندرست کروں گا، میں اس کو تنگ حالی کے بعد اس کو خوشحال بناؤں گا۔ لیکن انسان کو اپنا ایمان صرف اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو ایک لاچار آدمی بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور پھر اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ احباب گرامی قدر، ایک وہ اللہ کی ذات ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تب بھی اس کی بیماری کو تندرستی میں بدلنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان تنگ حال ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں، مال و دولت کی فراوانی دینے والا ایک وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تحقیق میں تنگی کے بعد، تکلیف کے بعد آسانی کو لاتا ہوں۔ اور آگے فرما دیا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد تمہارے لیے آسانی اور آسودگی آئے گی۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، جب تو فارغ ہو جا تو اپنے رب کی عبادت میں لگ جا، اس کی اتنی عبادت کر۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اور اس کی عبادت میں اس طرح لگ جا، اس کی عبادت میں اس کی طرف اس طرح راغب ہو جا کہ میرا رب ذوالجلال کہتا ہے کہ تاکہ میں تمہیں اس خوشی کی جس طریقے سے تو مجھے یاد کرتا ہے تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ احباب گرامی قدر، انسان کی زندگی کے اندر تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، انسان کو پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑے گا، انسان کو مصیبت سے بھی گزرنا پڑے گا، انسان کو مصائب سے بھی گزرنا پڑے گا۔ لیکن وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے مشکل وقت کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر اپنے اللہ کو یاد رکھا۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کو کچھ نہیں ملتا، اپنے خالق کے حقیقی سے مانگنے پہ انسان کو ہر جگہ پہ کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان اقدس ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کی سواری کے اوپر آپ کے پیچھے سوار تھا، مجھے اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے فرمایا اے بیٹے، تو اپنی پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر صرف اللہ کو یاد کیا کر۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے مخاطب کر کے فرمایا اے میرے بیٹے، اے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، تو اپنی خوشحالی کے اندر، اپنی مالداری کے اندر، اپنے صحت مندی کے اندر تو اپنے اللہ کو یاد رکھا کر، رب تعالیٰ تجھے بیماری کے اندر، تجھے تکلیف کے اندر، تجھے مصیبت میں تجھے یاد رکھے گا۔ احباب گرامی قدر، مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ تلاش کرو۔ احباب گرامی قدر، تکلیفیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی، آپ کے صحابہ پہ بھی آئی، اور انہوں نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے فرامین کے اوپر ڈٹے رہے اور میرے رب ذوالجلال سے مدد مانگتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کیا۔ آپ ابو بکر صدیق کی تکلیف کو دیکھ سکتے ہیں، عمر فاروق کی تکلیف کو دیکھ سکتے ہیں، عثمان غنی کو دیکھ سکتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، مشکلات اور مصائب کے اندر، تکلیفوں کے اندر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے۔ ان تکلیفوں کو میرے رب ذوالجلال نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بنا کے رکھ دیا۔ احباب گرامی قدر، میرا رب خود فرماتا ہے جب تم اچھے وقت کے اندر مجھے یاد رکھو گے، آپ کے اوپر اچھا وقت ہے، مالدار ہیں آپ، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، تو آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، رب آپ کو بیماری میں یاد رکھے گا، تکلیف میں یاد رکھے گا، مصیبت میں یاد رکھے گا۔ جب رب کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے تو رب خود فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، جو میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے میں اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو لوگ بھی تکلیف کے اندر ہیں ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد ان کے لیے آسانیاں ہیں، اور تاکید بے شک ہر تکلیف کے بعد اللہ رب العزت نے آسانی کو رکھا ہوا ہے۔ انسان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ہر تنگی کے بعد، تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو آسانیوں میں اور آسائشوں میں بدل دے گا۔ فرق صرف اتنا ہے، آپ کا ایمان صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔
جزاک اللہ.